ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ آل عمران آیت نمبر 20 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن حاجوک فقل اسلمت وجہی للہ ومن اتبعنی وقل للذین اوتوا الکتاب والامیین ااسلمتم فإن اسلموا فقد اہتدوا وإن تولوا فإنما علیک البلاغ واللہ بصیر بالعباد صدق اللہ العظیم۔ اس آیت میں بات کو جاری رکھنے کی صورتحال ہے پچھلے بیانیے سے، جو پچھلی آیت میں خدا کریم نے دو ٹوک انداز میں یہ بتایا کہ جو دین ہے وہ تسلیم محض وعلیکم السلام، دین یعنی تسلیم، اور دین کا معنی بھی دوستوں کو بتا چکے ہیں کہ دین اس معاہدے کو کہتے ہیں کہ جو کسی نے کسی کے ہاں کوئی ذمہ داری رکھی ہو، سپورٹ کی ہو، اور وہ اس کا ذمہ دار ہو اور جواب دہ ہو، اور اس سے واپس اس کو کرنا ہو۔ قرض کے لیے بھی اسی لیے دین کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اسی لفظ سے ہی ہے۔ تو خدا کریم نے ہمیں زندگی دی ہے اور ہمیں زندگی کے اسباب دیے ہیں، چاہے وہ ہمارے بطور اسباب اور آلات ہیں، ہمارے جسم کی صورت میں ہے، یا ہمارے آس پاس میں ہماری زندگی کو آسان بنانے کے لیے جو اسباب، وسائل، یہ پوری زمین ساری دیکھیں، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ سارا کا سارا۔ تو اب اس کا واپسی جو ہے نا، یہ جو ہے تو اس کا خدا کریم نے یہ تمہیں دیا ہے کہ تم اس سے جو ہے وہ کمائی کرو، کسب کرو، اپنے لیے اس زندگی کے لیے کچھ بناؤ، اور اس کا پھر جو ہے کیا ہوگا، حساب ہوگا۔ تو ان الدین، یہ جو دین اللہ کے ہاں معاہدہ ہے وہ اصل میں تسلیم ہی ہے۔ اب یہ تسلیم جب معاہدہ ہو گیا تو اس میں فرق نہیں ہے، آج ہو کل ہو، یہ زمانہ ہو وہ زمانہ ہو، یہ جگہ ہو وہ جگہ ہو، یہ نبی ہو وہ نبی ہو، یہ کتاب ہو وہ کتاب ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ انسان ہے، خدا ہے، دی ہوئی نعمتیں ہیں، بس معاہدہ جو ہے وہ خود بخود پورا ہو جاتا ہے، چاہے کوئی بھی نبی ہو۔ اب اس میں یہ بندہ اس چکر میں بیٹھا رہے کہ بھائی اچھا یہ نبی ہے، یہ تو ہمیں پسند نہیں ہے، وہ والا نبی ہمیں پسند ہے، اپنی قوم والا نبی ہوتا تو ہم مان لیتے، اس قبیلے سے اگر ہوتا تو مان لیتے۔ جیسے مکیوں نے کہا تھا کہ کوئی اور بندہ نہیں ملتا تھا ان دو بڑے شہروں میں سے، مکہ اور طائف میں سے، کہ اس میں سے کسی کو سلیکٹ کیا جاتا، رجل من طائفتین عظیم، کوئی اور بڑا ان دو شہروں میں سے نہیں تھا جس کو بنایا جاتا، تو پھر تو ہم مان لیتے یہ یتیم بچہ ہے، کل کا ہمارے سامنے بڑا ہوا ہے، تو اب ہم اس کو اپنا نبی ماننا شروع کر دیں، یہ ماننے کی بات نہیں ہے۔ تو اس طرح کی اصل میں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ تسلیم ہونا ہے، یہ دین ہے۔ اگر کوئی کر سک رہا ہے دین کے مطابق عمل زندگی، اور اندر سے تسلیم نہیں ہے، جیسے اکثریت ہماری یہی ہے، اندر سے تسلیم نہیں ہے، کرتے ہیں ظاہری بہت سارے کام کر رہے ہیں لیکن اندر سے ہم تسلیم نہیں ہیں، یا اس کے بالعکس، جیسے اس دن دو مثالیں دی تھی کہ کسی نے کچھ بھی دین کے حوالے سے، یعنی یہ جو ظاہری احکام ہیں دین کے، ان میں سے کچھ نہیں کیا لیکن اندر سے تسلیم ہے، جیسے وہ فرعون کی بیوی، ہاں، یا یہ ہے کہ جیسے اصحاب کہف،
جیسے اور بھی کئی مثالیں قرآن سے بھی مل سکتی ہیں جس میں وہ تسلیم ہے تو بس کافی ہے، یہ دین ہے، یہی دین ہے۔ جب یہ دین ہے تو اب نبی نے آ کر اعلان کیا اور لوگوں کو بتایا۔ اس میں کچھ ایسے ہیں جن کو پیچھے بھی کتابیں ملی ہیں، یعنی پچھلے نبیوں کے جو ماننے والے تھے اور جن کو کتابیں ملی تھیں، آسمانی کتابیں جن کے پاس تھیں وہ، اور دوسرا طبقہ جن کو ابھی تک کوئی کتاب ان پر نازل نہیں ہوئی تھی۔ بس اس شبہ کارہ میں، یعنی اس شبہ کار نہیں، یہ جو شبہ جزیرۃ العرب جسے کہتے ہیں، شبہ جزیرۃ العرب، عربین پیننسولا، یہ جو ہے یعنی حجاز اور نجد اور حجاز اور یہ علاقے جو ہیں، اس علاقے میں 3 گروپ رہائش پذیر تھے۔ زیادہ تر تعداد جو ہے وہ مشرکین کی تھی جو کہ امیین تھے۔ یہودیوں کی بھی اچھی خاصی تعداد تھی، مکہ اور مدینہ اور اس ایریا میں رہتے تھے، زیادہ مدینہ میں اور مدینہ سے کچھ فاصلے پہ، اور کچھ تعداد اس سارے ایریا میں مسیحیوں کی بھی تھی، البتہ ان کی جو تمرکز تھا قریب نہیں تھا، ذرا دور تھا۔ تو بہرحال 3 یہ طبقات جو ہے نا موجود تھے۔ یہ قرآن نے ان کو تقسیم کیا 2 حصوں میں، ایک حصہ یعنی یہودی اور نصرانی اوت الکتاب جن کو کتاب دی گئی ہے، اور دوسرا حصہ وہ جو مشرکین ہیں جن کو کتاب نہیں تھی، وہ اپنے آباء و اجداد کے کہے ہوئے دین پر وہ چل رہے تھے، اب جیسے بھی چل رہے تھے۔ تو جب دین کو خدا کریم نے کہا کہ یہ ہے، تسلیم محض ہے، اب اس میں بس یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے کہ بھائی فلاں کے پاس ہوتا تو ہم مانتے، اگر ہمارے اوپر کتاب ہوتی تو اس طرح۔ تو اب خدا کریم نبی کو جب وہ اعلان کرتے اور آگے سے وہ جو اوت الکتابہ ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی نہیں، ہمارے پاس تو اپنے نبی کی کتاب بھی ہے اور شریعت بھی ہے اور نبی کو بھی ہم مانتے ہیں اور اللہ کو بھی مانتے ہیں، ہم آپ کو نہیں مانتے۔ دوسرا وہ گروپ جو امیین کا تھا، وہ جب دیکھتا ہے کہ بھائی یہ لوگ بھی نہیں مان رہے ہیں اور پھر یہ ہے کہ اس سے ہماری خرابی بھی ہو جائے گی، ہم بھی پیچھے رہ جائیں گے، ساری اتھارٹی تو اس نبی اور ان کے لوگوں کو چلی جائے گی اور ہم پھر کیا ادھر کریں گے، تو وہ بھی نہیں مانتے ہیں۔ تو خدا کریم نبی کو یوں فرماتا ہے، یہ ایک جملے میں خود نبی کو بھی ایک قسم کی یہ ہے کہ بھائی آپ پرواہ نہ کریں کہ ہمیں اس میں کوئی نقصان نہیں ہے کہ آپ اس حوالے سے پریشان ہوں۔ دوسرا ان کو بھی خبردار کیا جا رہا ہے کہ آپ کے اس کام سے جو نقصان ہونا ہے وہ آپ کو ہونا ہے، ہمارا کام یہی تھا کہ جو آپ تک بات پہنچا دیے، اگر آپ اس کو مانیں گے، عمل کریں گے تو آپ کا فائدہ، نہیں کریں گے تو آپ نقصان کر رہے ہیں۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ دنیا کے نظام میں باقی چیزوں میں اگر آپ اس کے مطابق آپ چلیں گے، جو نظام خدا کا ہے تو وہ آپ کو فائدہ دے گا، اگر نہیں چلیں گے تو فائدہ نہیں دے گا۔ یقیناً اسی طرح ہے کہ اگر آپ موسم ہو اور اس کے مطابق اس کی وہ کریں، دانہ بوئیں گے تو پھر آپ کو نتیجہ ملے گا، لیکن اگر آپ جب دوسرے کاٹ رہے ہیں اور آپ ابھی جا کر کیا کر رہے ہیں، وہ بجائی کر رہے ہیں اور اپنا دانے ڈال رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں، تو جو بالکل بھی اس شے کا موسم نہیں ہے تو یقیناً آپ کو کیا ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ جب مثال کے طور پر آپ بوٹے اس وقت لگا رہے ہیں جب بالکل سردیوں کا موسم ہے، ٹھنڈ کا، اور آپ لگاتے ہی جائیں گے بوٹے تو بوٹے کیا ہو جائیں گے، وہ مر جائیں گے، جبکہ انتظار بہار تک۔ تو یہ جیسے یہ کائناتی حقائق ہیں، یہ دین بھی اسی طرح کائناتی حقیقت ہے۔ اگر اس کو آپ اس طریقے سے چلیں جیسے خدا کریم نے بتایا اور اپنے روح کو پرورش کریں گے تو آپ کو اگلی جو زندگی جو نہیں، جب وہ کاٹنے کا ٹائم ہے، کیونکہ انسان کی زندگی میں جو ابھی بو رہا ہے، جو سیٹ کر رہا ہے، جو ابھی جس کی آبیاری کر رہا ہے، یہ سارا نظام سیٹ کر رہا ہے 80 سالہ یہ جو کورس ہے، اس میں یہ سارا اپنی تیاری کرے گا، اپنی فصل اگائے گا اور پھر آگے جو ہے نا اس نے کاٹنا ہے۔ اگر ادھر کوئی جو ہے وہ گندم بوتا رہا ہے تو یقیناً اس کو آگے گندم ہی ملے گی، اور اگر کوئی ادھر جو ہے وہ کیا بوتا رہا ہے جی، ہاں جی، وہ مثال کے طور پر خربوزے بوتا رہا ہے، ہاں
تو اس کو آگے کیا ملیں گے؟ خربوزے ہی ملیں گے۔ اور اگر اس کے بالعکس وہ جو کوڑ تم میں ایک ہوتا ہے وہ اس نے وہ سارے لگائے ہوئے ہاں، یا جو ہے وہ کوئی اور جھاڑیاں لگاتا رہا ہے ہاں جی، پھلائیاں لگاتا رہا ہے، تو آگے پھلائیاں ہی ملے گی۔ تو جو چیز لگائے گا ادھر تو ادھر وہی ملے گی۔ اچھا، اب خدا کریم نبی کو فرما رہا ہے کہ فَإِنْ حَاجُّوكَ، یعنی صورتحال یہ ہے کہ آگے سے وہ مان نہیں رہے، اور مان بھی صرف نہیں رہے ہیں، اتنا نہیں ہے کہ مان نہیں، بھائی ہم نہیں مانتے گھر جا کر بیٹھتے، نہیں، وہ مان بھی نہیں رہے ہیں اور اپنی بات پہ اٹکے ہوئے ہیں اور محاجہ کر رہے ہیں۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر تیرے ساتھ یہ محاجہ کرتے، محاجہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حجتیں قائم کر رہے ہیں، اور یہ حاجو کا جو لفظ ہے یہ دلیل ہے اس بات کی، یہ باب مفاعلہ استعمال کیا گیا ہے، حاجہ جو حاجہ جو محاجہ جو محاجہ کی صورت میں بنتا ہے، اور پھر یہ اس کا حاجو کا یہ اس کا ماضی کا صیغہ ہے۔ تو یہ اگر یہ تیرے ساتھ وہ کرتے ہیں، محاجہ کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی دن میں بات ختم انہوں نے نہیں کی ہے، چپکے ہوئے ہیں، اور یہ ہے کہ اپنے دلائل دے رہے ہیں اور اپنے دلائل پر قائم ہے۔ یہ لفظ حاجو کا جو ہے یہ اسی حججہ کے سے حاججہ سے ہے، جو کہ حج کے لیے استعمال ہوتا ہے، حج کے لیے یہ وہی لفظ ہے، حجہ اور حاججہ یہ وہ اسی لفظ سے ہی ہے، لیکن اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اپنی بات کو پکا کر کے اس کو حفاظت کے ساتھ رکھے ہوئے ہے۔ حجہ کا مطلب ہوتا ہے یہ جو آنکھ کے اندر ہڈی ہے نا آنکھ کے آس پاس میں، اس کو کہتے ہیں حج یا ہج، ہاں، تو یہ یا حجہ، تو اس سے یہ لیا گیا ہے کہ یعنی کوئی بندہ اپنے بات کو کیا کرتا ہے، جب حاجہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے متقابل بھی کوئی ہے، یہ اپنی بات کو اپنے اس میں لیے ہوئے صحیح پیڑا، اور وہ بھی اپنی بات کو پیڑا لیے ہوئے ہے، اور آگے رائے کو تبدیل کرنے پر کسی طرح، یعنی اپنی رائے کو کوئی گزند، جیسے آنکھ کے لیے یہ ہڈی اس طرح ہوتی ہے کہ وہ آنکھ کو کوئی گزند پہنچنے نہیں دیتی، اس طرح کا یہ اس کا یہ جو دائرہ بنا ہوا ہوتا ہے ہلکا، جس میں آنکھ اندر محفوظ ہوتی ہے، یہ اس طرح بنا ہوتا ہے کہ آنکھ کو کوئی کسی قسم کا گزند نہیں پہنچتا۔ اگر کوئی ضرب لگے بھی، اگر کوئی چیز آ کر ٹکرائے بھی، تو وہ پہلے ہڈی کے ساتھ آ کر اس کا سامنا ہوگا، آنکھ تک پہنچنے تک جو ہے نا، اور پھر یہ ہے کہ کیسے بنا ہوا ہے، آگے تک بنا ہوا ہے اور آنکھ تھوڑی پیچھے ہے، اور بڑی ایک دھیان سے اور ایک بڑی ترتیب سے فکس انداز میں آنکھ کو محفوظ بنانی، تو یہ حجہ کا عمل آنکھ کے لیے ہے۔ تو اس طرح جو اپنی رائے کو ایسے پکا پیڑا ایسے رکھتا ہے اور اس کو کسی طرح اس کو نیچے نہیں آنے دیتا، تو یہ حاجہ کر رہا ہے، محاجہ کر رہا ہے، یعنی اپنی رائے کو قائم کرے اور دلیل سے دلیل دے رہا ہے۔ تو یہ لوگ بھی اسی طرح مختلف قسم کی دلیلیں قائم کر رہے ہیں اور ختم بحث کو نہیں کر رہے ہیں۔ تو خدا کریم نبی کو فرماتا ہے کہ آپ بحث کو ختم کر دیں، آپ اس چیز کو جاری نہ رکھیں، بس ٹھیک ہے نہیں مانتے تو نہ ماننا ہے تو دین کیا ہے، تسلیم محض ہے، اللہ کے سامنے تسلیم ہونا ہے، اس میں کسی نبی کے کسی کتاب کے خاص کتاب کی شرط نہیں ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر یہ لوگ محاجہ کرتے ہیں آپ کا، تو پھر آپ کیا کریں، تو فَقُلْ، تو آپ کو ان کو کہہ دیں کہ بھئی آپ جیسے بھی کریں، پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اسلمت وجہی للہ، کہ میں اللہ کے لیے تسلیم ہوں۔ اسلمت اور وجہیہ دو لفظ کہہ دیے، حالانکہ کہنا یہ بھی کافی تھا، فقل اسلمت للہ،
میں تسلیم ہو گیا ہوں. جو پہلی آیت میں کہا ان الدین ان اللہ الاسلام، تو یہاں بھی نبی کے لیے کافی تھا کہ وہ کہتے کیا، فَقُلْ أَسْلَمْتُ لِلَّهِ، میں اللہ کے لیے کیا ہو گیا ہوں، تسلیم محض ہوں. یہ بھی کافی تھا، لیکن کہا وجہ للہ. یہ وجہ للہ سے کیا مطلب ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں، وجہ للہ یعنی میں نے اپنے وجہ کہتے ہیں رخ کو، چہرے کو بھی وجہ کہتے ہیں، اس لیے کہ انسان کی جو شناخت کی یا جو قیمتی چیزیں ہیں، جو انسان کی انسانیت کے سارے ابزار ہیں، جو مرکزی ابزار ہیں، وہ اسی وجہ میں ہے. وجہ میں دیکھنے کی قوت وجہ میں ہے، سونگھنے کی قوت وجہ میں ہے، سننے کی قوت وجہ میں ہے، اور چکھنے کی قوت وجہ میں ہے، اور سوچنے کی قوت جو ہے وہ وجہ اور سر میں ہے. سر وجہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو اس وجہ سے یہ سارا رخ ہے انسان کا، یعنی انسانیت کی شناخت. اس لیے جس بندے کا خدا نخواستہ اگر سر نہ ہو بدن کے ساتھ، تو اس بندے کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ کون ہے. سارا انسان کی شناخت کس میں، اس میں. تو اس جملے کے ساتھ اسلم تو یعنی اسلم تو ہے کہ وہ دل سے انسان مانے. اسلم تو کہہ دے کہ میں نہ صرف دل سے مان رہا ہوں، وجہ للہ یعنی میں نے اپنے اعضاء، میں نے اپنے تمام جو میرے ابزار ہیں میرے پاس، وہ سارے بھی میں نے بندگی خدا کے لیے وقف کر دیے. یعنی نہ صرف میں دل سے تسلیم کر رہا ہوں، بلکہ اپنے تمام اعضاء کو بھی بندگی خدا کے لیے وقف کر دیا ہے، تسلیم ہے میرے. اسلم تو وجہیہ للہ، میرے تمام وجود جو ہے، میرا تمام وجود جو ہے وہ اللہ کے سامنے تسلیم ہے. اچھا، یہاں تک ہو گئی. یہ بات اعلان کر دی نبی نے. پہلے درجے پہ تو یہ ہو گیا کہ بھئی یہ اعلان کر دے، ٹھیک ہے جی، اللہ اعلان ہو گیا، ان کو بتا دیا ہے کہ آپ مانیں یا نہ مانیں. پہلے تو آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو تسلیم کر چکا ہوں. اور یہ کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ کہنے سے یہ فرق پڑتا ہے کہ نبی ان کے سامنے رہنے والا ایک انسان تھا، جس کو وہ جانتے تھے، جس کے بارے میں وہ بہت اچھی رائے رکھتے تھے. نبوت کے اعلان سے پہلے نبی کے بارے میں ایک بہت ہی اچھا انسان اس معاشرے کا، سمجھدار انسان، دوسروں کے فیصلے کرنے والا انسان، دوسروں کی امانتیں رکھنے والا انسان، کاروبار کر سکنے والا انسان، قابل اعتبار انسان، پتہ نہیں کتنے کتنے حوالوں سے ایک اچھا انسان سمجھا جاتا تھا. اور جب یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تسلیم کریں نہیں، کہ عقل اس چیز کو تسلیم کرتا ہے. میں بھی اس کو تسلیم کر رہا ہوں اور میں خدا کے سامنے تسلیم ہوں. نمبر ایک. پھر یہ ہے کہ ساتھ ہی کہا ہے کہ میں بھی اس طرح کرتا ہوں. اسلم تو وجہ للہ ومن اتبعنی، اور وہ جو میری اتباع کرتے ہیں، جو میری اتباع کرتے ہیں. اب اس کو علیحدہ ذکر کیا ہے، یعنی پہلے جو ہے نا وہ اسلم تو وجہیہ پہلا ذکر کر کے پھر اس کو کہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اسلموں میں اور ان کے اسلموں میں فرق ہوگا، یعنی یہ تھوڑا سا مختلف ہوگا. کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے فلاں 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 کو بھی کھانا کھلا دیا ہے، ان کو کھانا پیش کر دیا، کھانا کھلا دیا ہے، اور ساتھ وہ دوسرے کو بھی، ان کو بھی کھلا دیا ہے. اب یقیناً ان کو کیا ہے، فرق ہے کہ جب ان کا ذکر بعد میں ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو صحیح کھانا طریقے کا تھا وہ پہلوں کو کھلایا ہے، دوسروں کو بھی کھلا دیا گیا ہے. تو اس کا ذکر بعد کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ فرق پڑتا ہے اس سے. یہاں بھی اسی طرح ومن اتبعنی، یعنی جو اسلمہ کا درجہ نبی کا ہے وہ دوسروں کا نہیں ہے. ومن اتبعنی. اچھا، تو یہ ہو گیا بھائی، ہم تو بھائی جو مسلمان ہیں، نبی اور خود مسلمان جو اس وقت ہو چکے تھے وہ سارے مان چکے ہیں. اب خدا کریم دوبارہ نبی کو حکم دیتا ہے کہ آپ ان کو حجت تمام کریں. ان پر کیا کریں؟ کہ ان کو کہیں کہ بھائی بات ہوئی ہے جو آپ تک پہنچا دی، آپ
تسلیم ہے یا نہیں؟ اگر تسلیم کریں ان کا فائدہ، نہ کریں قرآن بتاتا ہے کیا ہوگا ان کے ساتھ۔ وَقُلْ، اور اے نبی ان سے بول دے، کن کو بولے؟ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ان کو جن کو کتابیں دی گئیں، کتاب دی گئی۔ الکتاب، الکتاب کا معنی دوستوں کو بتا چکے ہیں کہ الکتاب سے مراد شریعت یا جو بھی آسمانی قوانین ہیں، جو بھی آسمانی قوانین ہیں ان کو قرآن نے الکتاب کہا ہے، چاہے وہ تورات میں ہے، چاہے وہ انجیل میں ہے، چاہے وہ قرآن میں ہے، یہ سارے کے سارے الکتاب ہے۔ اس کتاب میں سے ہر ایک جگہ اس زمانے کے مطابق آیا ہے، اور قرآن مکمل ایک اس تمام چیز کا ایک مکمل حصہ ہے۔ باقی جو ہے وہ اپنے زمانے کے مطابق رہے ہیں۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ، اے نبی اعلان فرما دیں آپ، لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ان کو جو کتاب دیے گئے، وَالْأُمِّيِّينَ، اور ساتھ ہی امیین کو، یعنی جن کے پاس کتاب نہیں ہے، جن کو یہ امی بولتے تھے۔ یہ امی ان کو لفظ انہوں نے دیا تھا۔ امی یعنی جو اصلی حالت میں ہے، جو اپنی اصلی حالت میں ہے، یعنی جس کو ابھی کوئی دین اس کو ٹچ جس نے نہیں کیا، جس کو کسی نے کوئی کتاب دے کر کسی دین پر نہیں لے گیا، اوم کی حالت میں ہے، اوم کی حالت میں، اصلی حالت میں۔ ان پڑھا اس کا معنی نہیں ہے، جن کے پاس کتاب نہیں ہے۔ اور یہ لفظ عنوان بھی دیتے تھے، جن کے پاس کتاب تھی، یہ تو کتاب والے تھے، جو بغیر کتاب تھے ان کو یہ تورات والے اور انجیل والے ان کو بولتے تھے کہ یہ امی ہے، یعنی وہ اپنی اصلی حالت میں ہے، پہلی حالت میں ہے، جس میں یعنی ان پر کوئی کتاب دین نازل ہوا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس ایریا میں کوئی دین اور کتاب اس وقت تک نازل نہیں ہوئی تھی۔ اچھا، کتاب تھی بھی نہیں ان کے پاس کوئی۔ تو یہ امیین اور اوت الکتاب، ان دونوں سے خدا کریم فرماتا ہے اپنے نبی کو کہ آپ ان کو بلا کر کہیں اور بتائیں کہ اسلم تم، آپ یہ بتائیں کہ آپ اللہ کے لیے تسلیم ہے یا نہیں۔ اگلی ڈیٹیل اور تفصیل بعد میں بات کریں گے۔ آپ اللہ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، تسلیم محض ہیں یا نہیں ہے، جو کہ بہت مہم بات ہے۔ اپنے اندر دیکھیں، گھوریں اور پائیں کہ آیا آپ ٹوٹلی اللہ کے لیے تسلیم ہیں، تو پھر یقیناً ہم آپ کو کچھ آیات پہلے بھی آئی ہیں، کچھ جو ہے نا مزید اگر سمجھانا ہے، بتانا ہے، وضاحت دینی ہے، کچھ طریقہ کرنا ہے، تو آپس میں جو ہے وہ آپ سوال کریں اور ہم جواب دیں گے، اور مسئلہ واضح ہو جائے گا، آپ کے جو بھی سوالات ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ لیکن آپ پہلے درجے پر تسلیم تو ہوں، حقیقت کو مانیں تو صحیح۔ اگر مان جائیں ٹھیک، اگر نہ مانے تو پھر خدا کریم بتاتے ہیں کیا۔ اچھا، یہاں کہا ہے اسلم تم، یہاں یہ نہیں کہا کہ ابھی آپ وہ عمل، اس لیے کہ وہ تو عمل کرتے تو نہیں تھے، اعمال کیسے کرتے تھے؟ جب آپ تسلیم ہی نہیں پورا کر رہے ہیں تو اعمال انہوں نے کیا، اس لیے صرف کہا ہے کہ اسلم تو، جبکہ نبی نے اپنے بارے میں کہا تھا کہ اسلم تو وجہی للہ، میں نے اپنے تمام جو احساسات اور تمام جو مراکز احساس ہیں، مراکز ہیں اس کے عمل کے، وہ تمام کے تمام اللہ کے چوکھٹ پر ان کو سجدہ ریز کر دیا ہے، اس کے لیے وقف کر دیے۔ لیکن ان کے لیے کہا ہے کہ اسلم تو، آپ اندر سے تسلیم کیا ہوا ہے، چلے باہر آپ کے اعمال، آپ کے یہ طریقہ کار، احتجاج اور یہ وہ فلاں، یہ تو الٹا ہی نظر آ رہا ہے، یہ تو الٹا لگ رہا ہے، لیکن آپ یہ بتائیں اندر سے آپ نے تسلیم کیا ہوا ہے اسلم تو۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ جو پچھلی آیت میں ان الدین عند اللہ الاسلام ہے، اس اسلام سے اسلام کا نام مراد نہیں ہے، مصدری معنی مراد ہے۔ اس آیت میں کم از کم بھی 3 دفعہ وہ جو ہے اسلمہ کا فعل استعمال ہوا ہے، اور کہا گیا ہے کہ اسلام یعنی تسلیم کا معنی لیا گیا ہے، یعنی مصدری معنی یہاں جو ہے نا لیا گیا ہے کہ
ایک یہ چیز ایک عمل ہے ایک عمل کے لیے وہاں اسلام کا لفظ آیا ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، آپ لوگ مان چکے ہیں دل سے۔ اور یہاں ان کے جواب کی انتظار نہیں کرتا ہے خدا کریم، خود دو طرف سلسلے رکھ کے ان کے ساتھ یعنی بات ختم کر دیتا ہے۔ حالانکہ نبی کو کہا کہ ان کو کہہ دے، لیکن پھر آگے ان کے جواب کا انتظار نہیں کرتے کہ وہ کیا کہتے ہیں، بلکہ خود سے ہی دو حصے کر کے بتا دیتا ہے کہ یہ ہوا تو یہ ہوگا، یہ ہوا تو یہ ہوگا۔ کیا ہے جی؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر وہ تسلیم ہے، اگر وہ تسلیم ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم حقیقت کو مانتے ہیں، تسلیم ہے یعنی دین کو مان چکے ہیں، دیندار ہے، یعنی اس کا معنی یہ ہوگا اسلمتم، یعنی وہ جو پچھلی آیت کو ساتھ رکھ کر پڑھے نا اس کو، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین جو ہے وہ اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اب جب آپ کہتے ہیں کہ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر وہ تسلیم کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دین کو اپناتے ہیں۔ آیا وہ دین کو اپناتے ہیں؟ کیونکہ دین تو اسلام ہے۔ اب یہ اسلام لاتے ہیں، یہ تسلیم کرتے ہیں، تو سمجھیں کہ دین کو مانتے ہیں۔ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو پھر تو سمجھیں کہ یہ ہدایت کے قابل ہے اور ہدایت پا جائیں گے۔ اہتدوا، تو سمجھیں کہ انہوں نے ہدایت پا لی ہے۔ اگر اندر سے تسلیم ہو چکے ہیں تو ہدایت کا ایک درجہ انہوں نے پا لیا ہے، باقی جو تفصیل ہے وہ تو عمل میں اور سلسلوں کے ساتھ ہوگی، لیکن انہوں نے کم از کم ماننے کے بعد ایک ہدایت کا درجہ پا لیا ہے۔ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو پھر تو ہدایت پا گئے ہیں یہ۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر نہیں یہ پلٹ گئے ہیں، کہا کہ نہیں ہم نہیں مانتے، اب جو پوچھا ہے تو انہوں نے کہا کہ چاہے جواب نہ دیں بالکل چلے جائیں، یا یہ ہے کہ جواب دیں کہ نہیں مانا ہے، نہیں، یہ تو نہیں کہیں گے کہ ہم نہیں مانتے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ہم خدا کو مانتے ہیں، رسولوں کو مانتے ہیں، اوت الکتاب، تو کم از کم یہ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں وہ تولو یعنی منہ پھیر کر چلے جانا، یعنی جواب ہی شاید نہیں دینا، یا چپ رہ جائیں، یا بالکل بات نہ کرے، یا اس بات کو نہ مانے، تو پھر کیا ہوگا؟ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اے نبی آپ بے فکر ہو جائیں، آپ پر جو ذمہ داری ہم نے رکھی تھی وہ بلاغ تھی۔ بلاغ یعنی پہنچانا، بات کو پہنچانا، آپ نے بات پہنچا دی، آپ نے تبلیغ کر دی۔ یہ جو تبلیغ کا لفظ ہے یعنی پہنچانا، تبلیغ یعنی پہنچانا، یعنی ابلاغ کرنا، پہنچانا، تو آپ کا کام تھا کہ آپ پہنچاتے اور آپ نے پہنچا دیا ہے۔ واللہ، یعنی آپ بے فکر ہو جائیں، یعنی یہ ہے کہ آپ اب ان کے ساتھ اس حوالے سے اور مزید بحث نہ کریں۔ محاجہ اگر وہ کرتے تو آپ ایک جگہ پہ روک کر کہیں کہ بھائی آپ اگر اندر سے تسلیم ہیں تو پھر آپ کے سوالوں کے جواب دیے جا سکتے ہیں، دیں گے۔ جو اگر آپ اندر سے ہی تسلیم نہیں ہیں، آپ نے اندر رکھا ہوا ہے کہ ہم نے نہیں ماننا، جیسے کہ فرعون نے کہا تھا جناب کہ تو جو مرضی دلیلیں قائم کرے، ہم نے نہیں ماننا، پہلے سے ہی بتا دیا کہ جو مرضی دلیلیں لے آؤ نا، ہم نے نہیں ماننا۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ جو ہے وہ بصیر بالعباد ہے۔ یہ بالعباد سے الف لام لگا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہی جو ماننے والے عباد ہیں ان پر بصارت رکھتا ہے اور اللہ ان کو اپنی نظر میں رکھتا ہے، جیسے پچھلی آیت میں بھی، پچھلی سے پچھلی آیت میں بھی گزرا تھا کہ اللہ جو ہے وہ اپنے عباد پر ایک خاص قسم کی نظر رکھتا ہے، ان پر بصیر ہے۔ یا یہ ہے کہ کیا ہے، اس سے سارے عباد مراد لیے جائیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ احتمال یہ ہے کہ واللہ بصیر بالعباد، یعنی اللہ جو ہے وہ اپنے نیک بندوں کے اعمال کو کیا کرتا ہے، ان پر بصارت رکھتا ہے اور ان کو توجہ دیتا ہے اور ان کو دھیان دیتا ہے، ان پر، ان کو اپنے درگاہ میں اور اس میں رکھتا ہے۔
جو دوسرے ہیں ان کو کیا کرتا ہے؟ ان کو نظر انداز کرتا ہے، یعنی جیسے وہ نظر انداز کر رہے ہیں اور دین کو نہیں مان رہے ہیں اور نبی کو نہیں مان رہے ہیں، تو اللہ کی نظر میں بھی وہ قابل توجہ نہیں ہے، ان پر بھی بصارت نہیں ہے۔ جیسے کہ یہ لفظ، یہی جملہ اللہ نے کس آیت میں، آیت نمبر 15 کے آخر میں بھی کہا تھا، واللہ بصیر بالعباد۔ وہاں الف لام سے مراد، الف لام العباد پر جو لگا ہوا تھا وہ عہد ذکری کا تھا، جو پیچھے العباد ذکر ہوئے، جو اتقوا تھے، جنہوں نے تقوی اختیار کیا تھا عند ربہم، تو وہ یہاں کا ہے واللہ بصیر بالعباد۔ یہاں بالعباد یعنی جو بندگی اپناتے ہیں، پس وہ جو نہیں مان رہے ہیں اور تولی کر کے ادھر چلے گئے ہیں، جو تسلیم نہیں کرتے، یہ ان کی بات نہیں ہے۔ بس اللہ کی بصارت اور اللہ کی خاص قسم کی جو توجہ ہے وہ کس پر ہے؟ اپنے خاص بندوں پر جو اس کی مانتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ اس کے بعد آیات جو کہ انہی کی وضاحت میں، یہ جو تولو والے لوگ ہیں، ان کے حوالے سے، تقریباً ان کے حوالے سے بات بنتی ہے کہ یہ کس قسم کے، ان کے ساتھ کیا برتاؤ ہونے والا ہے، یا ان کے ساتھ کیا ہوگا، یا ان کی عادات و خصلات کیا ہیں، یا اس طرح وہ انشاءاللہ اگلی آیت میں آئے گا اور ہم اس پر بات کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔